بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الرجال قوامون على النساء وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وعاشرهن بالمعروف آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد وصف و ثنا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیہ کریمہ تلاوت کی ہیں جو کہ حقوق زوجین کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ بے انتہا مشکور و ممنون ہوں اپنے چھوٹے بھائی قمر شہزاد چودھری ایڈوکیٹ صاحب کا، جنہوں نے آج ایک بہت ہی اہم اور نازک ٹاپک مجھے دیا، مجھے اس پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری تھا میرے لیے بھی، تاکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق، جو کہ میرے علم میں ہے، جو کہ میں نے پڑھا، جو کہ میں نے جانا، اس کو تمام ناظرین اور حاضرین تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور یہ جو سوال چودھری صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک بندے کے ذہن میں تھا، ہے اور رہے گا کہ فی دور فی الوقت آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ خلا کے ملیں گے، طلاق کے ملیں گے، حقوق زوجین کے ملیں گے۔ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کوئی مرد جو ہے وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، اور کسی نے سامان کا کیس کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جب مرد اور عورت میں طلاق ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کا، انسانی رشتوں میں مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا ایک ایسا اہم رشتہ ہے جو کہ 3 دفعہ قبول 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 کہنے سے تا عمر ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور لیگلی طور پہ اور اسلامک طور پہ وہ بندے ایک دوسرے کے لیے نامحرم سے محرم ہو جاتے ہیں، اجنبی سے وہ شناسہ ہو جاتے ہیں، غیروں سے وہ اپنے ہو جاتے ہیں، نہ جاننے والوں سے وہ ایک دوسرے کو جاننے والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہی پھر ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ ایک نے کوئی وکیل کیا ہوتا ہے، دوسرے نے کوئی وکیل کیا ہوتا ہے، جناب اللہ لوگوں کو پھر باتیں کرنے کے موقع مل جاتے ہیں۔ میاں جو ہوتا ہے وہ عورت کی برائیاں بیان کر رہا ہوتا ہے سر عام عدالتوں کے اندر، دوستوں کے اندر، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے متعلق اپنی سہیلیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے، باپ سے اور ہر ایرے غیرے سے اس کی برائیاں بیان کرنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ انسانی فطرت دیکھیں کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ چاہے غلطی میری بھی ہو تو اس کا قصوروار میں نہ ٹھہرایا جاؤں۔ ان تمام خرافات جو
ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ جب تک کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ، جب تک اس کی تشخیص نہ کر لی جائے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہے کیا، اس بیماری کی پھیلنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جو ٹاپک میرے بھائی نے، قمر شہزاد چودھری صاحب نے جو میرے ذمہ لگایا ہے کہ ایک تو شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ حقوق زوجین بیان کر دیں کہ قرآن و حدیث میں، کیونکہ ہمارے اندر ایک مرض ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی انسان ہو، جو انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ اپنے حقوق تو یاد کرتا ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں۔ فار ایگزامپل کہ عورت کو اپنے حقوق تو یاد ہیں کہ میرا یہ حق ہے کہ مجھے گھر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے مجھے تمام چیزیں گھر کے اندر دے دی جائیں، یہ میرا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن حکیم نے اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات پہنچائے ہیں، ان کی بھی ہمیں خبر ہونی چاہیے، ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، ان کو بھی جاننا ضروری چاہیے کہ ہمیں اپنے حقوق تو یاد ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں مردوں کو، تو مردوں کو بھی اپنے حقوق تو یاد ہیں کہ جناب اعلیٰ میرا یہ حق ہے کہ بیوی میرے لیے روٹی پکائے، دیٹس گڈ، ٹھیک ہے، بھی پکائے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، جوتا پالش کرے گی، گھر کے بھی کام کرے گی، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن حدیث کو پڑھا ہو تو ہماری زندگی میں یہ واقعات رونما ہوں ہی نہ، کہ جس طرح شادی سے پہلے اور شادی کے چند دنوں تک جو ہے ہم ایک دوسرے کی جان بنے ہوتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے جناب اعلیٰ ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں کیسے چل رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سماجی حلقوں میں ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے قصے، ہماری جو کہانیاں ہیں وہ زبان زد عام ہوتی ہیں۔ تو یہ پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو ہم کس لیے بنا رہے ہیں، اور میرے بھائی نے جو ٹاپک میرے ذمہ لگایا ہے میں اس کو تفصیلاً بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمارے علم میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ اضافہ ہو سکے، اور شاید کہ میری بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے، جو میری بہن، جو میرا بھائی مجھے سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو چودھری صاحب کے چینل کے حوالے سے، تو وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے کہ قرآن حکیم نے ہمارے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ کیا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اس ٹاپک کی طرف کہ آج کل طلاق کی شرح میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں۔ جناب اعلیٰ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم نے مرد کو کیا مرتبہ دیا ہے، عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس کے بعد ہم پھر اگلی بات کریں گے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات۔ یہ لمبی آیت ہو جاتی ہے، اس میں پہلی آیت کے پہلے حصے پہ ہم غور کریں گے۔ الرجال قوامون، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس سے مردوں کی بڑائی کا ظاہر ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو حاکم بنا کے مقرر کیا گیا ہے۔ اب حاکم تو بن گئے ہم، حاکم کا کام صرف حکم چلانا نہیں ہوتا، یہیں سے ہماری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ غور کر لیں، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم مقرر کیا گیا۔ اب یہ صرف لفظی معنی تو ہم نے جان لیا کہ جی ہم حاکم ہیں، اب یا تو ہم پھر وہی بادشاہ بن جائیں جو آج کل پاکستان کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں،
کہ جو حالانکہ جو شریعت اسلامیہ میں دیکھا جائے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں حاکم کی ذمہ داری کا پتہ چل جائے اور حاکمیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ تو دنیا کے اندر ہم حاکمیت لے کے، کرسی لے کے، اختیارات لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور صرف جب یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب انسان کو اختیارات مل جاتے ہیں تو پھر وہ ان اختیارات کا بے دریغ استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اور آج کے مرد نے وہی حاکم اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے جو کہ ہماری پاکستان کی حکومت والے حاکموں نے سمجھا ہوا ہے کہ اپنی قوم کا خون نچوڑنا ہے، مہنگائی کے ذریعے، ٹیکسز کے ذریعے، طرح طرح کی ایذا رسانیوں کے ذریعے، جس طرح بجلی کے بلوں کے ذریعے، اس طرح ہم نے اپنے آپ کو پاکستان والا حاکم سمجھنا ہے۔ میرے بھائی، یہ پاکستان والا حاکم نہیں سمجھنا، ہمیں مسلمانوں والا حاکم سمجھنا ہے۔ ہمیں حاکمیت تو مل گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم مقرر کیا گیا، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو یا تو نواز شریف سمجھ لیا، ہاں جی، یا شہباز شریف سمجھ لیا، یا پھر عثمان بزدار سمجھ لیا، یا پھر عمران خان سمجھ لیا کہ جو من مرضی آئے کریں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جو حاکمیت آپ کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس میں آپ کے اختیارات کے ساتھ ساتھ آپ کے حقوق و فرائض شامل ہیں کہ آپ بحیثیت حاکم ایک گھر کے آپ کفیل ہیں، آپ ایک گھر کے کفیل ہیں، تو آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، تو مرد کے حقوق کیا ہیں جناب اعلیٰ، مرد کے حقوق بھی جانے اور مرد کے فرائض بھی جانے، اور مرد کے حقوق عورتوں کے اوپر کیا ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں، لیکن اپنے فرائض، سب سے پہلے حاکم کو اپنے فرائض کا علم ہونا چاہیے، حاکم کو اپنے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوں گے، وہ 9 اشخاص ہوں گے، اور 9 اشخاص میں ایک وہ شخص ہوگا جو خیر الناس من ینفع الناس، بہترین محبوب ترین شخصیت وہ ہوگا جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا، جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اور ہمارے خلوص، اخلاق، علم، عقل اور ہر بھلائی کی ابتدا ہمارے گھر سے ہونی چاہیے۔ ہمارے خلوص، ہمارے اخلاق اور ہمارے علم اور ہمارے عمل کی ابتدا جو ہونی چاہیے وہ ہمارے گھروں سے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے لیے بہترین ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے لیے بہترین ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے لیے بہترین ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے بہترین ہونا چاہیے، والدین کے لیے بہترین ہونا چاہیے، اہل محلہ کے لیے بہترین ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا جو فرض ہے نا، یہ حاکم کا ہے۔ یہ سب سے پہلا فرض جو ہے، کیونکہ آپ ایک گھر کے اندر حاکم ہیں، جس طرح ایک بادشاہ اپنے ملک کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، اسی طرح جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر کا حاکم مقرر کیا تو آپ کے اوپر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اخلاق کے مالک ہوں، اخلاق کریمہ کے مالک ہوں، آپ ان کے لیے اخلاق حسنہ کے مالک ہوں۔ جب آپ ان سے بات کریں تو ایک کریم شخصیت کی طرح کریں، جب آپ اپنی بیوی سے بات کریں، اپنے بچوں سے بات کریں، اپنی بہن بھائیوں سے بات کریں، مثال کے طور پہ آپ گھر کے اندر بڑے ہیں،
مثال کے طور پہ آپ گھر کے اندر بڑے ہیں تو بہن کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، بھائیوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، بچوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اماں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ابا جی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، کیونکہ آپ حاکم جو ہیں تو سب سے پہلا فرض آپ کا یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر دوسرا فرض اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، وہ اپنے گھر والوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اس کا تیسرا فرض کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو تمام سہولیات جو ہے وہ گھر کے اندر دے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اب اپنا حق تو یاد ہے اسے کہ جی مجھے کپڑے جو ہیں وہ دھلے ہوئے ملنے چاہیے، اب کپڑوں کے لیے صابن بھی تو چاہیے نا بابا، سرف بھی تو چاہیے، وہ آپ لا کے دیں گے تو کپڑے دھلیں گے۔ جی مجھے جو ہے وہ استری کپڑے ہونے چاہیے میرے، تو آپ استری لا کے دیں گے، یہ آپ کے فرض میں شامل ہے، تب آپ کو اپنا حق ملے گا۔ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہے، میں 100 کی آپ کو ایک اور کی ایک بات کروں آپ کو، یہ بات تلخ تو ہوگی، میری بہنیں میرے بھائی سنیں گے، ان کو شاید اچھا لگے یا برا لگے، نو پرابلم، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ آج کی ہر عورت اپنے خاوند کی شکل میں ایک غلام چاہتی ہے۔ آج کی ہر عورت اپنے خاوند کی شکل میں ایک غلام چاہتی ہے، اور آج کا ہر مرد بیوی کی شکل میں اپنی ایک نوکرانی چاہتا ہے۔ مطلب جو مرد ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ناز نخرے والی تو پھر وہ کیٹرینہ کیف کی طرح ہو، اور کام کرنے والی ایسی ہو کہ وہ جو محلے کی ماسیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھائی جان ناممکن ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے ناز نخرے چاہیے تو پھر آپ کو اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے، آپ کو بیوی کے ناز نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ مسئلہ تب ختم ہوگا جب دونوں طرف سے دونوں کو اپنے حقوق و فرائض کا علم ہوگا۔ میں مرد کے فرائض کی بات کر رہا تھا، تو شریعت اسلامیہ نے جو فضائل اور فضیلت عائلی زندگی کے بیان کیے ہیں وہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم سرکار مدینہ سرور سینہ امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو شخص سوال سے بچنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کما کے دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جہاد کے اوپر نکلتا ہے، وہ جہاد کے اوپر نکلتا ہے، اور جو خرچ وہ اپنے بچوں کے اوپر کرتا ہے تو بہترین صدقہ خیرات اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ یار دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں کتنی ہی ایسی کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم مردوں نے یہ تو چاہا کہ ہمیں غلام عورتیں چاہیے، ہمیں غلام عورتیں چاہیے، ہماری خدمت ایسے ہو جس طرح ہوٹلوں میں ویٹر خدمت کرتے ہیں، اور بھائی ویٹروں سے خدمت کرواتے ہو تو ان کو تو پیسے دیتے ہو نا، گھر میں بھی اتنا خرچ دو نا، گھر والوں کو بھی اتنا کرو کہ بھی وہ ایک ہمارے معاشرے میں ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں، لاکھوں کہانیاں ہیں کہ عورتیں در بدل رول رہی ہوتی ہیں، یا پھر سارے دن وہ فصلوں میں ہوتی ہیں، اور مرد ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے ان کی غیرت، کہاں جاتی ہے ان کا شرم کہ عورتیں تو کماتی رہیں اور مرد آرام سے بیٹھ کے سگریٹ پیتے رہیں یا چائے پیتے رہیں یا نشوں میں پیسے اڑاتے رہیں۔ جناب اعلیٰ زمانے کے اندر یہ خرابی پیدا ہی تبھی ہوئی ہے کہ جب مرد اور عورتوں نے اپنے حقوق و فرائض کو پہچانا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو جانا نہیں، قرآن و حدیث کو پہچانا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو اپنے سینے سے لگایا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، دین کا علم حاصل کیا نہیں، یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ میں حاکم تو بن گیا، ایز اے حاکم میرے فرائض کیا ہیں، اور عورت نے یہ تو جان لیا کہ جی میں بیوی تو بن گئی، میرے فرائض کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں۔ اور آج کی عورت اگر یہ چاہے کہ میرے سارے حقوق تو ملے اور میں اپنے فرائض پورے نہ کروں تو یہاں سے پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور
آج کا مرد اگر یہ چاہے کہ میرے حقوق تو مجھے سارے مل جائیں لیکن فرائض کے بارے میں مجھ سے کوئی نہ پوچھے، تو پھر یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں ہزاروں ایسی کہانیاں ہیں، بازار میں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جو 2 بچے انہوں نے اپنے جناب اعلیٰ کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ مانا کہ کچھ ہوں گی جن کی عادت ہوگی بھیک مانگنا، لیکن ہر بھیک مانگنے والی عورت جو ہوتی ہے وہ عادت سے مجبور نہیں ہوتی، وہ مجبوری سے مجبور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مجبوری سے مجبور بھی ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، بھائی جن کو اپنے گھر کا احساس نہیں ہے، عورتیں کماتی ہیں اور پھر آج کا جو پڑھا لکھا مرد ہے اس کی عقل کے اوپر بھی قربان جائے بندہ۔ آج کل کا جو پڑھا لکھا مرد ہے اس کی عقل پر بھی قربان جائے بندہ کہ جی رشتہ وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ لڑکی استانی ہو، رشتہ وہاں پہ کرنا ہے جی جہاں پہ لڑکی جاب کرتی ہو، تو پھر اس کو شرم آنی چاہیے کہ اگر لڑکی نے ہی کما کے کھانا ہے تو پھر آپ جو ہے چوڑیاں پہن کے دوسرے کام کرنا شروع کر دو۔ تو یہ اگر وہ بائی چانس جناب اعلیٰ اس کی جاب ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے تو، لیکن آپ زبردستی عورت کے اوپر تھوپ نہیں سکتے کہ جائیں آپ کام کریں۔ اور یہ جب عورت آپ کی نکاح میں آ جاتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب عورت آپ کی نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کا نان و نفقہ، اس کا اوڑھنا بچھونا آپ کے ذمے فرض ہے۔ جبکہ ہم عورت ایسی ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جو 40-50 ہزار تنخواہ والی ہوگی۔ ظاہر ہے جب 40-50 ہزار تنخواہ والی عورت آپ کے گھر میں آئے گی تو اپنے سر کو بھی تیار کر لیں کہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ برسے گا۔ جو عورت پیسے کمائے گی ظاہر ہے اپنی مرضی تو کرے گی، وہ جو عورت پیسے کمائے گی 8 گھنٹے گھر سے باہر رہے گی، آپ سکون سے گھر میں سوئیں گے تو پھر شام کو آپ کو کچھ نہ کچھ انعام و کرامات سے تو وہ محترمہ ضرور نوازے گی۔ تو کما کے کھلانا جو ہے وہ مرد کا فرض ہے، عورت کا فرض نہیں۔ ہاں عورت اگر اپنی مرضی سے کماتی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے مردوں کی بات ہو رہی تھی کہ مردوں کے فرائض کیا ہیں۔ اچھا، ہم یہ بھی حق سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ کی خدمت کرے عورت، تو یہ بھی شرعی طور کے اوپر عورت اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کی ماں کی خدمت کرے اور آپ کے باپ کی بھی خدمت کرے۔ ہاں اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے اتم درجہ ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے، لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ماں کے کہنے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بہن کے کہنے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فلاں مہمان کی خدمت نہیں کی، بیوی کو طلاق دے دی، جناب اعلیٰ میرے کپڑے ٹھیک استری نہیں تھے تو بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ آج اسی مسئلے کا حل ہم بتا رہے ہیں کہ طلاق کی شرح میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے حقوق و فرائض سے انجان ہیں۔ تو مرد اپنے فرائض یاد کر لے، حقوق کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے اپنے فرائض یاد کر لے کہ اس کا فرض کیا ہے۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ عورت کو عزت سے اپنے گھر میں رکھے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور قرآن کریم کے لب و لہجے پہ بندہ صدقے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی عورت سراپا خطا نہیں ہوتی، ساری کی ساری چیزیں اس کی خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو زبان کی خراب ہوگی وہ دل کی تو اچھی ہوگی، جو دل کی خراب ہے کم از کم پھر وہ زبان کی اچھی ہوگی۔ اگر یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کی 99 خرابیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک خوبی ہو اور 99 خرابیاں ہوں۔ جناب اعلیٰ چونکہ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطی معاف کی جائے، اسی طرح آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی غلطی معاف کی جائے، تو اسی طرح آپ اپنی بیوی کو، اپنی شریکہ حیات کو بھی معاف کرنے کا مادہ رکھیں، اپنے اندر مادہ رکھیں کہ وہ بھی اگر کوئی بیچاری کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کر دیا کریں۔ عورتیں اکثر بولتی زیادہ ہیں،
عورتیں اکثر بولتی زیادہ ہیں تو ان کے بولنے کے اوپر کچھ نہ کچھ اگنور کر جایا کریں، اگنور کر جایا کریں، ان کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آیا کریں۔ وعاشرہن بالمعروف، وعاشرہن بالمعروف فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اور قرآن کریم کے طرز تکلم پہ وعاشرہن بالمعروف فإن کرہتموہن، فرمایا اگر تمہیں ان کے اندر کوئی باتیں غلط لگتی ہیں تو فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، فرمایا کہ ان کے اندر ساری باتیں پر خراب نہیں ہو سکتی نا بابا، اگر کوئی بولتی خراب ہے تو وہ کھانا تو اچھا پکاتی ہوگی، ہاں جی وہ خوبصورت تو ہوگی، کھانا اچھا پکاتی ہوگی، آپ کے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہوگی، آپ کی خدمت ٹھیک کرتی ہوگی، کیونکہ نہ ہی کوئی انسان سارے کا سارا خراب ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان سارے کا سارا اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ بے عیب ذات جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، باقی انسان سارے عیب دار ہیں، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لب لباب کیا نکلا گفتگو کا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اپنے حقوق کو جانا، اپنے فرائض کو جاننا۔ فرائض سب سے پہلے مردوں کے فرائض میں بیان کیا جا رہا تھا کہ سب سے پہلا اس کا فرض کیا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، پھر ان کا نان و نفقہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ان کو موجود دے، اور پھر ایک اہم جو خرابی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی ساس اور سسر کی قدر عزت کرتا ہے یا بیگم کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ رن مرید کہلاتا ہے۔ اگر ہم خود کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی اور اپنی بیگم کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے تو وہ رن مرید ہو جاتا ہے۔ جناب اعلیٰ میں یہی کہوں گا کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک زندگی کا مطالعہ کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رن مرید تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گھر والوں کے ساتھ بالخصوص حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹوایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ اب دوڑ تو بچے لگاتے ہیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں آپ کی ذات والا صفات پہ، آپ کے حسن معاشرت پہ کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ جو ہے آپ دوڑ لگاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ اس حدیث سے دو چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بندے کو کس طرح پیش آنا چاہیے، اور جب تک اس طرح ہم پیش نہیں آئیں گے یہ طلاق کی شرح میں کمی کبھی نہیں واقع ہوگی۔ جب تک ہم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، فرمایا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جب تک ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے معاشرے سے ہم حسن سلوک نہیں کریں گے، نہ یہ طلاقوں کی شرح میں کمی واقع ہو سکتی ہے، نہ جھگڑوں کی شرح میں کمی واقع ہو سکتی ہے، نہ بے سکونی کی جو بڑھتی ہوئی وجوہات ہیں ان کے اندر کمی آ سکتی ہے۔
سکتی ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ روٹی کے پیڑے بنوا رہے ہیں، تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تنور کے اندر بی بی پاک آپ روٹی لگا رہی ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیڑا بنایا اور اس پیڑے کو روٹی بنا کے تنور کے اندر لگا دیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ گھر والی کے ساتھ کام کروانا رن مریدی نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین شوہر تھے، بہترین بھائی تھے، ہاں جی، اور آپ بہترین بزنس مین تھے، بہترین امام تھے، بہترین خطاب تھے۔ دنیا کا ہر وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، آپ نے اس میں اپنی مثال آپ بن کے دکھایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہترین شوہر بننا چاہوں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں معاشرے کا بہترین بندہ بننا چاہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کریں۔ تو آپ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آئلی زندگی کا جو تصور پیش کیا، آئلی زندگی کا جو تصور پیش کیا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا چاہیے، پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کے اس طرح کے واقعات سے، اچھا آپ نے کیونکہ سرکار کا ذکر ہے تو اس میں جو اگلی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے بھی دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ میرے نبی کا ذکر سن کے، سرکار کا معجزہ دیکھ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پیڑا بنایا اور تنور میں لگا دیا تو ساری روٹیاں پک گئیں۔ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ساری روٹیاں نکال لیں تو ایک روٹی رہ گئی جو کچی رہ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بے قراری سے، بے چینی سے تنور کی طرف دیکھتی بھی ہیں، پھر آتی بھی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ کیا ہوا، روٹی لے کے آئیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تو روٹیاں پک گئی ہیں، وہ پک کے تیار ہو گئی ہیں، تو جو روٹی آپ نے لگائی ہے نا وہ روٹی پک نہیں رہی۔ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام مسکرا دے، فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس روٹی کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو اسی طرح ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے گا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور جو اپنی زندگی، ناظرین اب ہم آتے ہیں ان احادیث کے مطالعہ کی طرف جو کہ بالخصوص حقوق زوجین کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی حدیث اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے مرد کا ہے۔ عورت پر آدمیوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے مرد کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق مردوں اور عورتوں میں سے اس کی ماں کا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں واضح ہو گئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہ شرف کیسے حاصل ہوگا جب تک اپنی والدہ محترمہ کی خدمت نہ کی جائے گی۔ اور عورت کے لیے جو جنت کا راستہ بتایا گیا وہ اپنے شوہر کی تابع داری، فرما برداری میں بتایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مخلوق کو کسی کا سجدہ روا ہوتا، اگر مخلوق میں مخلوق کا
کسی کو سجدہ روا ہوتا تو عورت کو اپنے مرد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، چونکہ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت جو کی جاتی ہے وہ اپنے معبود کی جاتی ہے، جس کو کسی کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اور وہ تو اللہ کی ذات ہے نا، عبادت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے۔ صرف ایک مجازی حقیقت بتائی گئی کہ اتنے حقوق ہیں عورت کے اوپر مرد کے، کہ اگر سجدہ واجب ہوتا، سجدہ روا ہوتا، سجدہ جائز ہوتا تو مرد اپنے عورت اپنے مرد کو سجدہ کرتی، اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو اصل میں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف ان حقوق کی اہمیت، فضیلت اور وہ درجہ بتانا ہے کہ عورت کے لیے اپنے مرد کی تابعداری اور فرمانبرداری ہر حال میں واجب ہے اور فرض ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر عورت کے اوپر اپنے مرد کی تابعداری جو ہے وہ فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے، جو اللہ کی بھی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کو نیک کام کی یاد دلائے، اپنی عزت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان اور نیک ہوگا تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہوگی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ان چیزوں کو واضح فرما دیا، مزید جنت کا راستہ آسان بنا دیا کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پورے کرنے کے بعد اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی، اپنے میاں کی بھی فرما بردار ہے، اور اس کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کو نیکی کی ترغیب کرتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں جن کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، جو عزت بخشی ہے، اللہ نے جو ان کو فہم و فراست عطا کی ہے، جو ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہم نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی معاشرے میں، کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں اور شوہر جو ہوتا ہے وہ بے نماز ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے اور طرح طرح کی غلط کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر پورا اترتی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے اپنے شوہر کو ترغیب دیتی ہے، نیکی کی تلقین کرتی ہے، تبلیغ کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہماری ماں، اس ہماری بہن کے لیے، اس شوہر کی بیوی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری کا اعلان فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو اس کو مقام کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا مقام یہ ہوگا کہ جو درجہ رب کعبہ شہداء کو دے گا ان سے 1 درجہ کم اس بیوی کا ہوگا، اس بیوی کا ہوگا، اس نیک طینت عورت کا ہوگا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے بھی فرما بردار ہوگی اور شوہر کو نیکی کی تلقین کرتی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کا شوہر نیک ہوگا تو قیامت کے دن جنت کے اندر اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، ورنہ کسی شہید کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوا فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزے نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہ گار ہوگی، اور اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔
اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ اور اس کے فرشتے کی اس پر لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ، اصل میں اسی چیز کی یہ جو ہے وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا پتہ نہیں، ہمیں اسلام کی روح سے جاننا چاہیے کہ ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے تو اس کی اتنی فرما بردار ہو کہ احکام الہیہ جو فرائض ہیں، فرائض کے علاوہ وہ نفلی روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، اور وہ اپنے گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی، اپنے شوہر سے معافی نہیں مانگتی، اللہ سے توبہ نہیں کرتی، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف تعلیم و تبلیغ ہے کہ ان ہماری بہنوں کو، ان عورتوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے، ان کو تعلیم دی جائے کہ یہ جو معاملات آج کل عدالتوں میں چل پڑتے ہیں، صرف اور صرف ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے دوری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو ہم نہیں پڑھتے، نہ ہی سنتے، قرآن و سنت سے دوری کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اجازت کے باہر نہ جائے، اور ایسے شخص کو مکان میں نہ آنے دے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ وہی چیز کہ جس طرح مرد کا فرض ہے کہ عورت کی عصمت کو محفوظ رکھے، ان کی تمام ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرے، اسی طرح عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی عزت و عظمت کی حفاظت کرے اور مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور کسی مرد سے ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرے جس سے اس کے شوہر کو برا لگتا ہو۔ اور ابو نعیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو۔ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی۔ اس حدیث پاک سے بھی عورت کے حقوق اور فرائض کا پتہ چلتا ہے۔ اور ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، جو عورت پانچوں نمازیں بھی پڑھے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، اپنی عفت و عظمت کی حفاظت بھی کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گی۔ کتنا ہی آسان ہے کہ فرمایا ظاہر ہے کہ جب ایک عورت گھر میں رہتی ہے تو ویسے بھی تو سارے کام کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ کے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام سمجھ کے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کے ناطے سرکار کے اس حکم کی بھی پاسداری رکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بھی محافظت کرے، اپنی عزت و عظمت کی محافظت کرے، اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے انعام کیا ہے؟ انعام اس کے لیے جناب اعلیٰ یہ ہے کہ وہ جنت کے جن دروازوں سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ ترمذی شریف میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مری، جو عورت اس حال میں فوت ہو گئی کہ شوہر اس کے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اور بہی کی شعبۃ الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ 3 شخص ہیں جن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 3 شخص ہیں جن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کون؟ فرمایا سب سے پہلا وہ بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے مالک کے پاس لوٹ کے نہ آئے۔
اللہ اکبر، ہم تو غلام اللہ کے ہیں، غلام رسول کے ہیں، اور ہم پیروی شیطان کی کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کہیں ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا صبح شام محاسبہ کر لیا کریں کہ کہیں ہم بھی تو ان غلاموں میں سے نہیں ہیں جو اپنے آقا سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم ان کے احکامات سے بھاگے ہوئے